الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ناظرین، کیا آپ کو پتہ ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی جو ساری نیکیاں ہیں وہ ساری نیکیاں اس کی سٹاپ ہو جاتی ہیں، جو اس نے اعمال کیے اب اس کے پاس کچھ نہیں جا سکتا۔ تو آپ کیا کریں کہ جو مرنے والا شخص ہے اس شخص کو ثواب مل جائے، اس شخص کو جو آپ نیک کام کر رہے ہیں وہ نیک کام اس شخص کو پہنچ جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، آپ نے صرف 3 چیزیں بتائی ہیں کہ اگر جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ اس شخص تک پہنچتی ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ بھی کریں گے وہ اس شخص تک نہیں پہنچے گا۔ تو وہ 3 چیز کیا ہیں جو مرنے والے شخص تک پہنچ جاتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان، جب ایک انسان مر جاتا ہے، قطع عنہ اعمالہ، تو اس کے جو سارے اعمال ہیں وہ سارے اعمال اس کے بند کر دیے جاتے ہیں، اس کے الا من ثلاث، سوائے 3 نیکیوں کے۔ تو جو اس کی ساری نیکیاں ہیں، جو اس کے سارے اعمال نامے وہ بند کر دیے جاتے ہیں سوائے 3 کام کے۔ تو 3 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، الا من صدقۃ جاریہ، کہ ایک ایسا صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتا رہے۔ جیسے کہ کسی شخص نے کوئی پیڑ لگایا ہے تو پیڑ اب بعد میں لوگوں کو نفع پہنچائے گا تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی نے نل لگایا ہے، اب وہ مر گیا اس شخص، اب اس نل سے پبلک فائدہ اٹھا رہی ہے، اس نل سے اس سے پانی بھرا جا رہا ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ میں آ جائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی ایسا کام جس سے نفع، مطلب جس سے مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے، اسے صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز او علم ينتفع به، کہ ایک ایسا علم کہ جو شخص مر چکا ہے، مرنے کے بعد وہ ایک ایسا علم چھوڑ کر جائے، کوئی اس نے ایسی کتاب لکھی ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکے، کچھ نفع والا علم چھوڑ کر جائے، مان لو کوئی اسلامک بک لکھی ہے تو اس طریقے سے وہ بھی یہ بھی اس کو صدقہ جاریہ، اس کا نیکی، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا مرنے کے بعد بھی۔ تو یہاں پر ایک ایسے علم کی بات کی جا رہی ہے جو علم اس کے بعد میں بھی لوگوں کو نفع پہنچائے، جس سے لوگ صحیح راستہ اختیار کرتے رہیں، لوگ بھٹکے نہیں صحیح راستے سے۔ تو ایک ایسا علم بھی نیکیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے مرنے کے بعد۔ اس کے بعد ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک ایسی نیک اولاد چھوڑ کے جائے پیچھے۔ جی ہاں، نیک اولاد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ آج کل دیکھیے آپ، ماں باپ اپنی اولاد کو بگاڑ رہے ہیں، غلط راستہ اختیار کروا رہے ہیں ان کے اوپر، آپ ان کو مووی دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں، آپ ان کو غلط تعلیمات کی طرف ان کو رجوع کر رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے جو بچے ہیں، اپنے بچوں کو نیک تعلیم دیا کرو، اپنے بچوں کو حدیثوں کی تعلیم دیا کرو، ان کو بتاؤ کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، یہ صحاباؤں کی قربانی ہے، تاکہ جو ان کا دین اسلام ہے وہ اپنے دین اسلام کے اوپر فخر محسوس کریں اور وہ جمے رہیں دین اسلام کے اوپر۔ آج آپ دیکھیے سماج کے اندر لوگ، بچیاں اپنا جو اسلام ہے اپنے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جب دیکھتے ہیں اس چیز کو ہوتا ہوا دل کھول کے آنسو ہوتا ہے کہ ہمارے جو آج نوجوان ہیں وہ ان کو اپنے مذہب کے بارے میں انہوں نے غور و فکر نہیں کی، انہوں نے اس مذہب کے بارے میں پڑھنے کی کوشش نہیں کی، تعلیمات لینے کی کوشش نہیں کی، اسی لیے برے اثرات آج ہم دیکھ رہے ہیں سماج کے اندر۔ تو عزیزوں، اپنے بچوں کو نیک صالح بناؤ تاکہ آپ مر جائیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ آپ کو فائدہ پہنچاتے رہیں۔ اب ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد۔ تو نیک اولاد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جو ماں باپ کے لیے دعا کرے کہ یا اللہ تو میرے ماں باپ کو معاف کر دے، اللہ مغفر لی ولوالدی، یا میرے ماں باپ کو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے لیے صدقہ کرے زیادہ سے زیادہ۔ تو جو نیک اولاد ہے اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ تو یہ 3 کام ہیں جو مرنے والے شخص کو فائدہ پہنچائیں گے مرنے کے بعد۔ تو ان 3 کاموں کے علاوہ چوتھا کوئی کام نہیں ہے حدیث کے خلاف۔ اور بھی جو باقی لوگ باقی چیزوں کو بتاتے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے دیکھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو دیجیے اجازت، انشاءاللہ ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔